السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 60۔ آج کی کلاس میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 کی تدریس جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات بخشی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں تک تفصیل سے ہم ترجمہ سیکھ چکے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات بخشی۔ یسومونکم سوء العذاب، اس حصے کا ترجمہ آج کی کلاس میں ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ یسومون کے معنی ہیں جو دیتے تھے، جو تو اس کے فاعل کا ترجمہ ہے، وہ یا جو، کیونکہ پیچھے ان کا ذکر گزر چکا ہے اس لیے آل فرعون کی طرف یہ ضمیر ہے۔ یسومون فعل مضارع معروف ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جمع مذکر غائب کی علامت کے طور پہ اس میں واو کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جمع ضمیر جمع مذکر غائب کے لیے اس میں ہے، اور یہ فاعل مرفوع ہے۔ رفع فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور یہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فعل کے اندر وہ فاعل بن رہی ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ یسومون، اس کا مادہ سین واو میم ہے۔ مصدر صوم ہے یا صوام ہے، اور فعل ماضی اس کا صامہ، فعل مضارع یصوم آتا ہے۔ اور صامہ یصوم کے عام طور پر معنی ہوتے ہیں کہ جدھر منہ اٹھے ادھر جانا۔ دوسرے معنی ہیں کہ کسی چیز کی طلب میں نکلنا۔ صام الماشیہ، تو ماشیہ مویشی کو کہتے ہیں، مویشی جہاں چاہے چرنے کے لیے چلا جائے اس کے لیے صامہ کا لفظ آتا ہے، اور مویشی جب گھاس کھاتا رہے تو گھاس کھاتے رہنے کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ صام الانسان و نحوہ، جب اس کا مفعول انسان ہو تو پھر معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ذلت و حقارت والا برتاؤ کرنا۔ سامہ العذاب، سخت ترین عذاب کسی کو دینا، اور انہی معنوں میں یسومونکم سوء العذاب یہاں پہ اس آیت میں آیا ہے۔ تو فرعون کی قوم کے لوگوں کا ذکر چل رہا ہے کہ وہ تمہیں یعنی موسیٰ کی قوم کو سخت عذاب دیتے تھے۔ تو یسومون، وہ سخت عذاب دیتے تھے، فاعل تو اس فعل کے اندر ہے۔ فاعل یا نائب فاعل ہر فعل کا ضروری حصہ ہوتا ہے، اس کے بغیر فعل مکمل نہیں ہوتا۔ تو یسومون کم، کم اس کا مفعول ہے،
تمہیں، یہ ضمیر ہے اور مفعول بن رہی ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو اس کو محلاً منصوب کہیں گے۔ اس پہ محلی اعراب آتے ہیں، جو بھی مبنی اسماء ہیں ان پہ ظاہری اعراب نہیں آتے، محلی اعراب آتے ہیں، یعنی اس کے محل پہ، اس کی جگہ پہ استعمال ہونے والے۔ یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب، بہت سخت عذاب۔ یہ ظاہری لحاظ سے یہاں مضاف اور مضاف الیہ ہیں، لیکن بعض اوقات صفت اور موصوف کو مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں یہی صورت بنی ہے۔ عذاب کی صفت ہے کہ سخت، بہت سخت عذاب، برا عذاب، بدترین عذاب۔ عذاب میں سے برا عذاب یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ صفت موصوف کے طور پہ سخت عذاب یا بدترین عذاب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سو کا لفظ جو ہے وہ ساء یسوء سوءً سے نکلا ہے۔ اس کا مصدر فعل ماضی ساء، فعل مضارع یسوء، اور جو اس کے مصادر آتے ہیں وہ سوء، سوء، مساءۃ، مختلف مصادر ہیں۔ ساء فلاناً، جب اس کا مفعول فلاں یا کوئی شخص آ جائے، یا ساء کی بجائے اساء کا فعل بھی استعمال ہوتا ہے، معنی اس کے بھی وہی ہیں، اساء فلاناً، اور اساء فیہ و بہی و لہو، یعنی اساء کے ساتھ فی کا صلہ بھی آتا ہے، حرف جار، بے کا بھی اور لام کا بھی۔ تو یہ جو ساء یسوء فعل ہے یا اساء فعل استعمال ہو تو اس فعل کے معنی ہیں تکلیف پہنچانا یا طبیعت کو مقدر کرنا، برا خراب کر دینا یا ناگوار ہونا۔ سوء جو مصدر ہے وہ اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، برائی کے معنوں میں آتا ہے، یا برا بھی اس کا ترجمہ ہے۔ تو مختلف تراجم اس کے ہو سکتے ہیں۔ جب اس کو کسی چیز کے ساتھ مضاف بنا کے لایا جائے تو اس چیز کی برائی کو یا برے ہونے کو بیان کرتا ہے۔ سوء المعاملات، برا معاملہ، سوء السلوک، بد سلوکی۔ سوء جو مصدر دوسرا اس کا سین کی زبر یا فتح کے ساتھ تھا، اس کے معنی بھی برا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے اساء الشیء تو کوئی کام برا کرنا، برے طریقے سے کرنا یا برائی کرنا، یہ سوء کے معنی ہیں۔ عذاب کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب پہنچاتے تھے یا سخت ترین عذاب، بہت سخت عذاب تمہیں دیتے تھے، پہنچاتے تھے۔ انہی کی ایک اور صفت بیان ہوئی ایک اور جملے کی صورت میں، یذبحون، وہ آل فرعون کیا کرتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے، یہ ذبح کر دیتے تھے۔ ذبح کرنا، قتل کرنا، یہ دونوں ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال ہو جاتے ہیں، اور یہ فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں بھی یسومون کی طرح ایک ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے اور اس کی حالت رفع والی ہے، وہ مرفوع ضمیر ہے۔ یذبحون، وہ قتل کر دیتے تھے۔ اس کا جو فعل ماضی پہلا صیغہ آتا ہے ذبح، ذبح اس کا مادہ ہے، یذبح فعل مضارع ہے، ذبحً مصدر ہے، اسم فاعل ذابح بنتا ہے، اور اسم مفعول اس سے بنائیں تو وہ مذبوح کا وزن آتا ہے، لیکن ذبیح فعیل کا وزن بھی اسم مفعول کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ذبح یذبح ذبحً کے معنی ہوتے ہیں گلا کاٹنا یا کسی کو ذبح کر دینا۔ قربانی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، قربانی کرنا یا کاٹ دینا۔ جو ذبیح کا لفظ ہے وہ مذبوح کے معنوں میں آتا ہے، یعنی ذبح کیا ہوا، اور مقتول کے لیے بھی ذبیح کا لفظ بولا جاتا ہے۔
قربانی کے جانور کو بھی ذبیح یا ذبیحہ کہتے ہیں، اور جب وہ قربانی کے لائق ہو جائے تو پھر بھی اس کو ذبیح کہہ دیتے ہیں، لائق قربانی۔ اسی سے فعل ثلاثی مجرد یعنی 3 حروف جو اصلی ہیں ان پر مشتمل فعل تو ذبح یذبح آتا ہے، لیکن ثلاثی مزید جس میں ایک حرف زائد کیا گیا ہے ذبح بھی آتا ہے، با کو 2 بار اس میں لایا گیا ہے، تشدید کے ساتھ لایا گیا ہے۔ ذبح یذبح مصدر تذبیحا تفعیل کا وزن ہوگا تو یہ باب تفعیل بنتا ہے۔ جو ثلاثی مزید کے ابواب ہیں ان کا مصدر جو ہے وہ اسی وزن پہ اس کے وزن کو ہی اس کا نام دیا جاتا ہے، تو تذبیح تفعیل کا وزن ہے، اور اس سے اسم فاعل مذبح بنتا ہے، مذبحون ذبح کرنے والا، اچھی طرح سے کاٹنے والا، اور اسم مفعول بنتا ہے مذبحون، با جو عین کلمہ ہے اس کی زیر ہو تو اسم فاعل بنے گا، اس کی زبر ہو تو اسم مفعول بنے گا۔ تو اسم فاعل مذبحون اور اسم مفعول مذبحون، جس کے معنی ہیں ذبح یذبح کے معنی ہیں بہت کاٹنا یا اچھی طرح سے کاٹنا یا ذبح کر دینا۔ تو اس میں اس باب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شدت پائی جاتی ہے، زور لگا کر شدت سے کوئی کام کرنا، اچھی طرح سے کاٹ دینا، اچھی طرح سے ذبح کرنا یا خوب قتل کرنا بھی اس کے معنی ہیں۔ یذبحون ابناءکم، ابنا یہ مفعول بن رہا ہے یذبحون کا، بیٹوں کو، اور یہ اسم ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے اور مفعول بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے، حمزے پہ جو زبر ہے نصب کی علامت ہے۔ اس کی واحد ابن آتی ہے، اور ابن اسم ہے جس کی جمع بنون بھی آتی ہے، ابنا بھی آتی ہے، اور ابن کے معنی بیٹے کے ہوتے ہیں، اور یہ اس مرکب میں مضاف بن رہا ہے، قم مضاف الیہ ہے، تو ابنا تو منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے اور مضاف ہے، اور قم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، تو قم ضمیر ہے، مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے۔ یہ جملہ مکمل ہوا۔ اگلا جملہ ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، و حرف عاطف ہے، اس کے معنی ہیں اور، یستحیون یہ بھی اسی طرح سے فعل ہے جیسے یذبحون یصومون، 2 فعل پہلے آ چکے ہیں، فعل اور فاعل اس کے اندر شامل ہے، اور فاعل جو اس کی ضمیر ہے اس کا مرجع وہی آل فرعون ہیں۔ یستحیون وہ آل فرعون زندہ رکھتے تھے، یہ فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بن رہی ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہے یہ ہا یا واؤ سے بنا ہے، اور اس سے جو فعل ماضی آتا ہے وہ ہا یہ یا، ہا یا واؤ بھی کہتے ہیں، ہا یا بھی کہتے ہیں، بہرحال یہ فرق ہے۔ تو اس کا جو فعل ماضی ہے وہ ہا یہ یا، یعنی 2 یا اس میں شامل ہیں، اور مصدر میں ایک یا جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو کے زائد گول تا اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، حیات مصدر آتا ہے۔ اسی طرح سے حیوان بھی اس کا مصدر ہے، اور حییٌ اس کا اسم فاعل بنے گا، اور حییہ کے معنی ہوتے ہیں زندہ رہنا یا نشو و نما والا ہونا۔ حیات کا لفظ جو مصدر ہے وہ اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی اس کے زندگی کے ہیں، زندگی یا نشو و نما یا بقا کے معنی ہیں۔ دوسرے معنی کسی چیز کا نفع یا فائدہ، منفعت بھی اس کے معنی ہیں، اور جمادات کے مقابلے میں جو حیوانات اور نباتات میں پائی جانے والی جو بھی حرکات ہیں یا ان کی نشو و نما کی خصوصیات ہیں ان کو حیات کہا جاتا ہے۔
وہ خصوصیات کون سی ہو جاتی ہیں؟ تغذیہ یعنی غذا لینا، یا نشو و نما اور تناسل وغیرہ، اپنی نسل کو جاری رکھنا، پلنا بڑھنا، یہ حیات کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جو انسان اور حیوان دونوں میں ہیں، جمادات میں یہ حیات نہیں ہوتی، لیکن انسانوں میں، حیوانات میں، اور جو بھی پودے وغیرہ ہیں، نباتات وغیرہ، سب میں جو ان کے بڑھنے کی، ان کی اپنی نسل کو جاری رکھنے کی خصوصیت ہے، غذا حاصل کرنے کی خصوصیت ہے، اس کو حیات کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی سے حیوان ایک اور مصدر ہے جو اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور جانور یا کسی بھی ذی روح کو حیوان کہا جاتا ہے، جس کی جمع حیوانات آتی ہے۔ حیوانات بھی کہتے ہیں، حیوانات بھی۔ اور بولا جاتا ہے حیوان ناطقن، یعنی ناطق کے معنی ہوتے ہیں بات کرنے والا، تو یہ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی صاحب عقل و فہم آدمی، اس کے لیے حیوان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ احیا اللہ الارض، فعل اگر احیا اس کا باب افعال میں فعل لیا جائے تو اس کے معنی ہیں اللہ کا زمین کو شاداب کر دینا۔ انہی معنوں میں قرآن مجید میں آیا ہے فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، تو میت حی کے مقابل پہ ہے مردہ، بنجر، ہم نے ہم اس بادل کو ایک مردہ ملک کی طرف لے گئے، ہانک کر لے گئے، پھر ہم نے اس کو شاداب کر دیا، اس کے ذریعے زمین کو شاداب کر دیا۔ احیا القوم، احیا القوم کے معنی ہوتے ہیں زندگی حاصل کرنا، رزق وغیرہ میں اضافہ ہونا، جانوروں کا اچھی حالت میں ہونا۔ احیا اللہ فلانن، اس کے معنی ہیں زندہ رکھنا، زندگی عطا کرنا، جان ڈالنا۔ اور احیا فلان اللیل، فلاں نے رات کو زندہ کیا، یعنی رات میں وہ جاگا اور شب بیداری کی، اور رات کو بیدار ہو کر سونے کی بجائے اپنی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، تو اسے شب بیداری کرنا، یا عربی زبان میں کہتے ہیں احیا فلان اللیل، کہ اس نے تو رات کو زندہ کیا، شب بیداری کی۔ اور اسی سے ایک لفظ تحیاتن بھی بنتا ہے، مصدر ہے، اور اسم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی تحفے کے بھی ہیں، سلام یا سلامی وغیرہ کے بھی ہیں، جس کی جمع تحیات آتی ہے، تو تحیہ کے معنی سلام یا سلامی وغیرہ۔ اس سے جب فعل حیاءن استعمال کیا جاتا ہے تو ایک اور معنی بھی اس کے ہیں، زندگی والے معنی تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے بھی اسم فاعل حییٌ اور اسم مفعول محیی منہ آتا ہے، جس کے معنی شرمانے کے ہوتے ہیں، تو حیّا کے ایک معنی شرما جانے کے بھی ہیں۔ حیّ من القبیح ہے، وہ بری بات سے شرمایا، بری بات پر شرم آ جانا، اس کے لیے یہ فعل آتا ہے۔ حیّ من الرجل، کسی شخص سے شرمانا یا اس کے سامنے خاموش رہنا۔ حیاء، اردو میں بھی حیا کا لفظ آتا ہے، شرم و حیا، وقار اور سنجیدگی کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ دوسرے معنی حیا کے تر و تازگی کے بھی ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان کے کئی مادے ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ معنوں میں، دو تین کئی معنوں میں بھی ایک مادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جہاں استعمال ہو وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کون سے معنی لاگو ہوں گے۔ اسی سے جب فعل ایک اور بنایا جائے باب استفعال میں تو استحیا اس کا فعل بنتا ہے، استفعل کا وزن ہے باب استفعال، اور اس کے ساتھ اگر دو اشخاص ایک فاعل کے طور پہ ایک مفعول کے طور پہ آئے
تو کہتے ہیں استحیا فلان فلانن، کسی کا کسی سے شرما جانا. استحیا ہو وستحیا من ہو، یعنی اس کا مفعول جو ہے وہ براہ راست بھی آ جاتا ہے اور من کے صلے کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. تو اس کے معنی ہیں کسی کا کسی شخص کے سامنے شرما جانا. مستحیی اسم فاعل بنے گا اس سے، شرمیلا. استحیا ایک تو شرم محسوس کرنے کے معنوں میں ہے، دوسرے اور انہی معنوں میں قرآن مجید میں آیا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا. تو یستحیی اللہ کے لیے بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ ایک مثال کو بیان کرے. استحیا الاسیرہ، اسیر قیدی مفعول ہے یہاں پر اس فعل کا، تو اس کے معنی ہے قیدی کو قتل نہ کرنا، یعنی اسے زندہ رکھنا، زندہ چھوڑ دینا. انہی معنوں میں یہ اس آیت میں بھی آیا ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. تو یستحیون جیتا چھوڑ دیتے تھے، زندہ رکھتے تھے. یہ یہاں پر اس آیت میں اس لفظ کے معنی ہیں. یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے. تو یہ اسم ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور یستحیون جو ہم نے فعل پڑھا ہے اس کا مفعول ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اور یہاں یہ کم کے ساتھ نساءکم ایک مرکب بناتا ہے، اس میں یہ مضاف بھی ہے، اور کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، ضمیر ہے اور وہ مجرور ہے. نساء کا جو لفظ ہے یہ امرأتن کی جمع ہے. بعض عربی کے الفاظ یا مادے ایسے ہیں جن کی واحد کے صیغے میں مادہ اور ہوتا ہے، جمع کے صیغے میں اور ہوتا ہے. اکثر تو ایسے نہیں ہوتا، لیکن بعض ایسے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو امرأتن ایک عورت کو کہتے ہیں اور اس کی جمع نساء ہے. تو امرأتن کی جمع جو ہے وہ غیر لفظ سے ہے، اسی لفظ سے نہیں ہے. اس کی جمع ایک نہیں بلکہ نساء کے علاوہ نسوتن بھی جمع آتی ہے، قرآن مجید میں آیا ہے. نسوان بھی امرأتن کی جمع ہے. تو تین مختلف اوزان ہیں. ان جمع کے جو صیغے ہیں ان کا مادہ ایک ہی ہے، وہ مختلف نہیں ہیں. تو نساء یا نسوتن اور نسوان کوئی بھی لفظ ہو، ان کے معنی عورتوں کے ہیں. قرآن مجید میں آیا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، شہر کی عورتوں نے کہا. کیا کہا؟ امراۃ العزیز تراود فتاحا عن نفسہ، سورہ یوسف کی یہ آیت ہے. تو نسوہ کا لفظ جو ہے وہ عورتوں کے لیے آیا ہے. امراۃن تو مؤنث کا صیغہ ہے، اور اسی سے امراؤن یا المرء جب تا کے بغیر آ جائے تو یہ مذکر کا صیغہ ہے آدمی کے لیے. اور اس کی جمع بھی اس غیر لفظ سے آتی ہے. المرء کی جو مذکر کا صیغہ ہے مرد یا آدمی، اس کی جمع رجال آتی ہے. تو المرء کے معنی ہیں مرد یا آدمی، اور یہ الف لام کے بغیر اگر ہو تو امراؤن کے حمزہ وصل کے ساتھ آتا ہے. حمزہ وصل یعنی جو شروع میں حمزہ ایک آتا ہے جو درمیان میں آ جائے تو گر جاتا ہے، اور اگر اسی لفظ سے کوئی جملہ شروع ہو رہا ہو یا یہ لفظ بولا جائے تو پھر اس حمزے کو پڑھا جاتا ہے. تو حمزہ وصل کے ساتھ اس کے تین استعمال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو میم کے بعد را ہے اس پہ فتح آئے گی، امراؤن. اور امرؤن را کی ضمہ کے ساتھ بھی، اور را کی جو اعراب ہیں ان کی حرکات میں تبدیلی کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. بہرحال یہ نساء ان کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں. نساؤکم
युज़ब्बिहु यस्ताह्यूना निसाअकुम, वो तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, ये बहस हम इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम ग्रामर की कुछ बातें सीखते हैं। गुज़श्ता क्लास में हमने मोरब और मबनी की कुछ बहस पढ़ी थी, और मोरब के मुतल्लिक़ हमने पढ़ा था कि वो इसम जिसके आखिर में तब्दीली हो जाए इराब की वजह से या किसी आमिल की वजह से, उसे मोरब या इसम मुतमक्किन कहते हैं। इसकी मिसालें हैं जा ज़ैदुन, रहे तो ज़ैदन, मरार तो बेज़ैदिन। इसमें ज़ैद की जो हालतें हैं वो तब्दील हो रही हैं। इसी तरह जा अखू हो, अखू भाई को कहते हैं, तो यहाँ इसके साथ वाव आया है। रहे तो अखा हो, इसके साथ अलिफ आया है। मरार तो बे अखी है, इसमें आखिर में या आया है। तो ये रफ़ा, नसब और जर की सूरत में इनकी हालतें तब्दील हो जाती हैं। तो आखिर में जिनके तब्दीली हो वो इसम मोरब होता है, और जिसके आखिर में इस तरह की तब्दीली ना हो वो मबनी या इसम गैर मुतमक्किन कहलाता है। जैसे हाजा, जा हाजा फ़ाइल होने की सूरत में मरफू है, लेकिन हाजा पढ़ेंगे। राय तो हाजा ये मफूल है, मंसूब है, फिर भी वही हालत है। मरार तो बिहाजा, यहाँ हाजा मजरूर है, फिर भी वही हालत है। इसमें कोई तब्दीली हाजा में नहीं हुई। इसे हम मबनी इसम कहते हैं या इसम गैर मुतमक्किन कहते हैं। और ये तब्दीलियाँ जिन वजूहात की बिना पे की जाती हैं उन्हें आमिल कहते हैं, और जिन पे ये तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं उनको मामूल कहते हैं। तो जिस चीज़ की वजह से मोरब इसम में फ़ाइल, मफ़ूल या मुज़ाफ़ इलैह होने की सिफ़त पैदा हो उसे आमिल, और जिस मोरब इसम में ये सिफ़त पैदा हो उसे मामूल कहते हैं। तो मज़कूरा बाला मिसालों में जा रहे तो बे ज़ैद अखुन, बे ज़ैद आमिल हैं और ज़ैद अखुन मामूल हैं। और ये जो तब्दीलियाँ होती हैं इनको एराब कहते हैं, और इनकी एराब की अलामतें जो हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं। जिस हरकत या हरफ से मोरब का आखिर बदलता है उसे एराब कहते हैं। तो जैसे मज़कूरा मिसालों में ज़म्मा, फ़तह, कसरा या वाव, अलिफ, या आए थे, तो ये एराब हैं। और एराब की अक़साम मुख्तलिफ़ हैं। जो एराब ज़म्मा, फ़तह, कसरा की सूरत में हो उसे एराब बिल हरकत कहते हैं, यानी हरकत के ज़रिए एराब। और जो एराब वाव, अलिफ, या की सूरत में हो उनको एराब बिल हर्फ कहते हैं। और जो एराब पढ़ने में आए उसे लफ्ज़ी एराब कहते हैं, जैसे पहली 6 मिसालों में। और जो एराब पढ़ने में ना आए उसे तकदीरी एराब कहते हैं। तो मोरब इसम के 2 किस्म के एराब हैं, बाज़ में एराब लफ्ज़ी या ज़ाहिरी और बाज़ में तकदीरी एराब। जैसे जा फ़तन, इसमें आखिरी हरफ जो है वो गिर चुका है, इस पे रफ़ा है लेकिन कोई उसकी अलामत नहीं है, इस पे तकदीरी एराब होंगे। राय तो फ़तन, यहाँ भी मफ़ूल है, वही सूरत है। मरार तो बेफ़ता, यहाँ मजरूर है। जा फ़तन, यहाँ ये फ़ाइल है, मरफू है। राय तो फ़तन, यहाँ ये मफ़ूल है, मंसूब है। मरार तो बेफ़तन, यहाँ मजरूर है, लेकिन ज़ाहिरी एराब नहीं, तकदीरी एराब इन पे आ रहे हैं। इसी तरह से जा अबुल कौम, अबू का लफ्ज़ अखू की तरह। रहे तो अबल कौम, यहाँ अलिफ आ गया। मरार तो बे अबिल कौम, तो ये ज़ाहिरी एराब हैं और एराब बिल हरफ हैं। आमिल जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जो आमिल पढ़ने में आए उसे लफ्ज़ी आमिल कहते हैं, जैसे मज़कूरा मिसालों में। और जो आमिल पढ़ने में ना आए उसे मानवी आमिल कहते हैं, जैसे अल मोहतकिरो मलऊनुन। तो यहाँ कोई आमिल ज़ाहिरी नहीं है, ये मुब्तदा है, ये ख़बर है, दोनों पे रफ़ा आई है। और मुब्तदा होना इसको रफ़ा देता है और ये ख़बर होना मलऊन को रफ़ा देता है। तो इस बिना पर इनको मानवी आमिल कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये मोरब और मबनी की बहस है। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम जो गैर मुनसरिफ़ अल्फाज हैं उनकी तफसील सीखें। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।